السلام علیکم، ویلکم بیک ٹو میرالز ہانٹنگ ڈائریز۔ آج میں آپ کو ایک ایسی کہانی سنانے جا رہی ہوں جو میں نے کبھی بتانے کا ارادہ نہیں کیا تھا۔ یہ ایک ایسی رات کی داستان ہے جس نے عدیل کی زندگی بدل دی۔ یہ واقعہ اس پوسٹ مارٹم روم کا ہے جہاں مردہ جسم آتا ہے لیکن واپس کبھی کوئی سانس نہیں لوٹتی۔ لیکن اس رات سانس نہیں لوٹی تھی، کچھ اور لوٹ آیا تھا۔ اور یاد رکھیں، اسلام میں روحیں واپس نہیں آتی، جو آتا ہے وہ جسم میں داخل ہونے والا جن ہے، اور جن زندہ اور مردہ کسی بھی جسم میں سرایت کر سکتا ہے۔ اور اس رات ایک مردہ جسم میں کوئی آ چکا تھا۔ وہ مارچ کی ایک یکبستہ رات تھی۔ میں نے گھڑی دیکھی، رات کے 2:41 تھے۔ میری پوسٹ مارٹم کی نائٹ ڈیوٹی تھی۔ پرانے شہر کے مضافات میں بنے اس ہسپتال کا مردہ خانہ اپنی خوفناک شہرت رکھتا تھا۔ لوگ کہتے تھے کہ وہاں کبھی بھی ایک سے زیادہ ایمبولینس کھڑی نہیں رہتی۔ ڈرائیورز اندھیرا ہونے کے بعد وہاں ٹھہرنے سے گھبراتے تھے، انہیں ڈر لگتا تھا۔ لیکن میں تو ڈاکٹر ہوں، میں ان باتوں پر یقین نہیں کرتا، کم از کم اس رات تک تو نہیں کرتا تھا۔ میں ہسپتال میں موجود تھا کہ تقریباً 3:10 پر ہسپتال کا دروازہ زور سے کھلا۔ ایک ایمبولینس رکی۔ اس کے ڈرائیور نے آتے ہی سرگوشی کی، ڈاکٹر صاحب، یہ کیس ٹھیک نہیں ہے۔ کیا ہوا؟ ڈرائیور نے نظریں نیچی کر لی۔ لاش 3 بار خود ہل گئی تھی۔ ہم ڈر کے مارے اسے رسی سے باندھ کر یہاں لائے ہیں۔ میں نے ہنسنے کی کوشش کی، مگر ڈرائیور کی آنکھوں میں ایسا خوف تھا جو انسان جھوٹ بولتے وقت تو نہیں دکھا سکتا۔ لاش ایک درمیانی عمر کے مرد کی تھی، آنکھیں بند، مگر چہرے پر عجیب تناؤ تھا، ایسے جیسے کہ وہ مرنے کے باوجود اب بھی کسی چیز سے لڑ رہا ہو۔ اسٹریچر اندر لایا گیا۔ روشنی زرد تھی، سائے دیواروں پر رینگ رہے تھے۔ ٹرالی جیسے ہی پوسٹ مارٹم ٹیبل کے قریب پہنچی، میں نے کچھ عجیب محسوس کیا۔ لاش گرم تھی۔ میں نے فوراً اسسٹنٹ سے کہا، بجلی دوبارہ چیک کرو، شاید فریزر ٹھیک سے بند نہیں ہوا۔ اسسٹنٹ نے کہا، ڈاکٹر صاحب، ہم نے اسے فریزر میں رکھا ہی نہیں تھا، کیس بہت نیا تھا، صرف 2 گھنٹے پہلے ہی آیا تھا۔ ہمارے دل دھڑکنے لگے۔ مردہ جسم کا 2 گھنٹے میں بھی ٹھنڈا نہ ہونا کوئی معمولی بات تو نہیں تھی۔ میں نے دستانے پہنے، اسکیلپل اٹھایا، اور جیسے ہی میں نے اس ڈیڈ باڈی کا بازو سیدھا کرنا چاہا، وہ ہاتھ پٹاخ سے نیچے گرا۔ میں چونکا۔ اسسٹنٹ فوراً سے پیچھے ہٹ گیا۔ سر، ہاتھ خود گرا ہے، میں نے سخت لہجے میں کہا۔ ڈیڈ باڈیز کبھی کبھی ریگر مورٹس کی وجہ سے حرکت کر سکتی ہیں، ریڑھ کی ہڈی، اعصاب کے فریکچرز کی وجہ سے۔ ڈرو نہیں۔ لیکن میرا دل نہیں مان رہا تھا۔ میں نے بازو دوبارہ اوپر کیا اور اس کے ہاتھ کی لکیروں پر سرخ خراشیں دیکھیں، جیسے کسی نے اندر سے باہر نکلنے کی کوشش کی ہو۔ یہ کوئی عام خراشیں نہیں تھی، یہ نیچے سے اوپر کی طرف تھی۔ اس کمرے میں خاموشی تھی، بس ایک پرانا پنکھا گھوم رہا تھا۔ پھر اچانک بالکل میرے پیچھے سے کسی کے بہت آہستہ پھونک مارنے کی آواز آئی۔ میں نے فوراً پلٹ کر دیکھا، کوئی نہیں تھا، لیکن اسسٹنٹ کے چہرے کا رنگ اڑ چکا تھا۔ سر، وہ آواز لاش کی طرف سے آئی تھی۔ میں نے فوراً ڈیڈ باڈی کے ناک اور منہ کے قریب ہاتھ رکھا۔ کوئی سانس نہیں تھی۔ پھر اچانک 2 سیکنڈ کے لیے اندھیرا ہو گیا۔ روشنی واپس آئی تو لاش کا چہرہ میری طرف مڑا ہوا تھا، ایک مکمل 90 ڈگری زاویے پر۔ انسان زندہ ہو کر بھی ایسا نہیں موڑ سکتا۔ میرے ذہن میں صرف ایک خیال تھا، یہ انسان کی حرکت نہیں ہے، یہ کسی جن کی موجودگی ہے، کوئی چیز اس جسم میں داخل ہو گئی ہے۔ میں نے ہمت باندھی، قریب گیا، چہرہ اپنے ہاتھ سے سیدھا کیا۔ چہرہ سیدھا ہوتے ہی لاش کے ہونٹ بہت معمولی سے ہلے۔ اس بار میں پیچھے ہٹ گیا۔ پیچھے دیوار پر شیشے کی کھڑکی کے عکس میں نے دیکھا کہ لاش کے کندھے پر ایک سیاہ، دھندلا سا سایہ بیٹھا ہوا تھا، جیسے کسی چھوٹے قد کا وجود کسی ڈیڈ باڈی پر جھکا ہوا ہو، اور پھر وہ سایہ دوسرے لمحے میں غائب ہو گیا۔ اسسٹنٹ چیخ مار کر بھاگ گیا۔ اب میں اکیلا تھا، دروازہ بند، ہوا ساکت،
اور سامنے ایک ڈیڈ باڈی پڑی تھی جس میں کسی اندیکھی مخلوق کی حرکت جاری تھی۔ میں نے قرآن شریف کی سورت سورہ فلق پڑھنا شروع کر دی۔ جیسے ہی میں نے وَمِن شَرِّ النَّفَّثَاتِ فِی الْعُقَدِ پڑھا، لاش کی انگلیاں آہستہ آہستہ مڑنے لگی، جیسے کوئی طاقت اندر سے ہر رگ کھینچ رہی ہو۔ پھر اچانک لاش نے اپنا پورا بازو اٹھا لیا اور انگلی بالکل سیدھی کر کے میری طرف اشارہ کیا۔ میں پتھر بن گیا تھا۔ میں نے سب ریکارڈ کرنا چاہا، کیمرہ آن کیا، لیکن جیسے ہی کیمرہ لاش کی طرف گیا، ویڈیو اسکرین پوری طرح سیاہ ہو گئی۔ صرف ایک لائن نظر آئی، یہ تمہارا نہیں ہے۔ میرا ہاتھ کانپ گیا۔ کون؟ تم کون ہو؟ پورے کمرے میں خاموشی چھا گئی تھی۔ پھر لاش کے اندر سے ایک آواز آئی جو انسانی نہیں تھی، ایک گھمبیر، گہری ٹوٹی ہوئی آواز۔ یہ میرا جسم نہیں ہے، لیکن میں اسے چھوڑ کر نہیں جا سکتا۔ میں لرز گیا۔ میرے سامنے ایک جن ایک ڈیڈ باڈی کے اندر بول رہا تھا، کیوں بسایا یہ جسم تم نے؟ لاش کی آنکھیں بند تھیں، مگر آواز مسلسل آ رہی تھی۔ یہ آدمی، میں نے اسے دیکھا تھا رات کے جنگل میں۔ یہ کمزور تھا، اکیلا تھا، اور اس کا دل خوف سے بھرا تھا۔ خوف ہمارے لیے دروازہ کھول دیتا ہے۔ اس رات یہ مر گیا تھا، میں اس میں داخل ہوا۔ موت انسان کے لیے ہوتی ہے، ہمارے لیے نہیں۔ یہ مر گیا، لیکن میں ابھی زندہ ہوں۔ میں پسینے میں شرابور تھا۔ اچانک لاش کے دونوں بازو زور سے ٹیبل پر پڑے، کمر ٹیڑھی ہو گئی اور آنکھیں پوری طرح کھل گئیں۔ آنکھوں کے اندر سفیدی نہیں تھی، پورا کالا، ڈراؤنا خلا۔ جن نے آخری بار کہا، تم نے بہت دیکھ لیا، اب اندھیرا تمہاری آنکھوں کا حصہ بن جائے گا۔ اچانک ایسا لگا جیسے کمرے کی ساری روشنی کھینچ لی گئی ہو، ہر بلب پھٹ گیا ہو۔ کہیں دور سے کسی کے ناخن رگڑنے کی آواز آئی۔ میں نے دوڑ لگا دی۔ میں بھاگ گیا، زندگی میں پہلی بار اپنی جان بچانے کے لیے بھاگا۔ جب باہر نکلا تو ایمرجنسی وارڈ کی روشنی عام تھی۔ سب کچھ نارمل تھا، سوائے ایک بات کے۔ پوسٹ مارٹم روم کا دروازہ اندر سے خود بخود بند ہو گیا، اور اس کے پیچھے دیوار کی دراڑوں سے سیاہ دھواں جیسے نکل رہا تھا۔ اس رات کے بعد میں نے پوسٹ مارٹم کے شعبے سے ٹرانسفر کر لیا۔